دوستو، سانس کی رفتار کا قانون ایک مستقل عمل ہے۔ ہر قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس ٹائم ہمارے جو سانس چلتا ہے وہ بائیں نتھنے سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی قمری سور پہلے چلے گا۔ یہ ایک ایسا مضبوط قانون ہے کہ اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور یہ 3 دن برابر طلوع آفتاب کے وقت آپ کا جو سانس ہے وہ قمری سائڈ سے ہی شروع ہوگا، اور ہر 2 گھنٹے کے بعد یہ چینج ہوتا رہے گا، یعنی 2 گھنٹے آپ کا جو قمری سر چلے گا اور 2 گھنٹے کے لیے پھر شمسی سر شروع ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی یہ اگلے طلوع آفتاب تک یہ آپ کا جو عمل ہے جاری رہے گا، یعنی ہر 2 گھنٹے کے بعد۔ اگر چاند کے طلوع میں مغالطہ ہو جائے کہ چاند ابھی طلوع ہوا یا نہیں، تو آپ صبح سویرے طلوع آفتاب کے وقت اپنے سر کا مطالعہ کریں۔ اگر قمری سر چل رہا ہے تو یقیناً چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اگر دایاں نتنا شمسی سر چلا رہا ہے تو اس کا مطلب چاند طلوع نہیں ہوا۔ دیکھیے، نقطے کی بات ہے کہ علم نفس میں کتنی باریکیاں ہیں۔ 3 دن طلوع آفتاب کے وقت قمری سر چلے گا، جو کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد اپنے مقررہ قانون کے مطابق تبدیل ہوتا رہے گا، لیکن طلوع آفتاب کے وقت ضرور قمری سر ہی چلے گا، اور 3 دن کا یہ دور ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس حساب سے اگر قمری شمسی تاریخیں نوٹ کریں تو اس میں جو 1، 2، 3 جو تاریخیں ہیں یہ قمری سر چلائیں گی، اس کے بعد 7، 8، 9، پھر 13، 14، 15، 19، 20، 21، 25، 26 اور 27 یہ جو تاریخیں ہیں یہ قمری سر چلے گا اس ٹائم پہ۔ تو اگر شمسی سر کی بات کریں تو 4، 5، 6، اس کے بعد 3 تاریخوں کا گیپ آ جائے گا، پھر 10، 11، 12، پھر 3 تاریخوں کا گیپ آئے گا، پھر 16، 17 اور 18، اس کے بعد پھر 22، 23، 24، پھر 28، 29 اور 30 یہ جو تاریخیں ہیں ان میں شمسی سر ہی چلے گا، یعنی آپ کے جو رائٹ سائڈ ہے وہاں سے آپ کو سانس آئے گا۔ آپ ان تاریخوں کو یاد کر لیں، روزانہ طلوع آفتاب کے وقت سانس کی رفتار کا مطالعہ کریں۔ اگر مقررہ تاریخوں کے مطابق آپ کی سانس چل رہی ہے تو آپ ایک کامیاب دور سے گزر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی روحانی یا جسمانی صدمے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اگر خدا نخواستہ مقررہ تاریخوں کے مطابق سانس نہیں چل رہی اور اس کی کروٹ بدل چکی ہے تو سمجھ لیں کہ زندگی میں ایک انقلاب آنے والا ہے، اور یہ انقلاب یقینی ہوگا۔ علم نفس کی سچائی دیکھنے کے لیے ایک آدھ مشاہدہ اور تجربہ ضرور کر لینا چاہیے، تاکہ یہ کہنے کی جرت نہ رہے کہ یہ قیاسی علوم ہیں۔ اگر سر مخالف چل رہا ہے تو آج کا دن خیر کا نہیں، ضرور کوئی دلگداز واقعہ، کوئی پریشان کن واقعہ پیش آ سکتا ہے، خواہ وہ اپنی نوعیت میں مختصر ہی کیوں نہ ہو، مگر انقلاب ہوگا ضرور۔ انقلاب بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک امیر آدمی ایک دم تباہ ہو جاتا ہے یا مفلس ہو گیا ہے، تو دوسرا آدمی غریب تھا، اچانک اس کو کوئی کہیں سے پیسے مل گئے، خزانہ مل گیا، تو دونوں ہی انقلاب ہیں۔ ایک انقلاب روب تنزل اور دوسرا روب ترقی، یعنی ایک انقلاب اچھائی سے برائی کی طرف اور دوسرا انقلاب برائی سے اچھائی کی طرف۔ اس قاعدہ قانون کی تفصیل سنیں۔ اگر دائیں سانس کی بجائے بایاں سانس چل پڑا ہے، یعنی ٹائم تھا دائیں نتھنے کے چلنے کا اور چل پڑا بایاں، تو یہ انقلاب روب تنزل ہے، یعنی اس انقلاب نفس سے نقصان، لڑائی جھگڑا اور مقدمے کا کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر بائیں نتنا چلنے کا ٹائم تھا لیکن چل پڑا دایاں نتنا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انقلاب روب ترقی ہے، یعنی خوشی، دولت، روپے، پیسہ یا کوئی لگژری لائف حاصل ہوگی۔ اب نتنا ایک بھدا سا لفظ ہے، اسے آئندہ ہم جو بولیں گے نا، اس کو دائیں کو ہم شمسی سر بولیں گے اور بائیں کو قمری سر سے بولا جائے گا۔ تو شمسی سر مذکر ہے اور قمری سر جو ہے وہ مؤنث ہے۔ شمسی سر کی خاصیت گرم ہے، یہی وجہ ہے کہ جو مرد کا مزاج ہوتا ہے اس کو گرم مانا گیا ہے، اور قمری جو سر ہوتا ہے وہ سرد مزاج کہلاتا ہے، اسی وجہ سے عورتوں کا مزاج سرد قرار دیا گیا ہے۔ جو سانس زمین کی طرف جا رہی ہو، یعنی نیچے کی طرف، وہ زیادہ سے زیادہ لمبائی میں اس شخص کے 12 انگل کے برابر ہوگی۔ اس سانس کو آپ اگر ایلیمنٹ کی طرف منسوب کریں تو یہ خاک سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا جو کلر ہے وہ یلو کلر ہے، یعنی زرد رنگ،
اور جو سانس بالکل سیدھی برابر جا رہی ہو تو اس کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 2 انگل تک ہو سکتی ہے، اس کو ہم آبی سانس بولیں گے، اور اس کا رنگ سفید ہے۔ جو سانس بہت تیز چلے اور اس کی روانی کی لمبائی 4 انگل ہو وہ اچھی ہوگی، اس کا رنگ سرخ ہوگا۔ اور جو سانس ٹیڑھی بے راہ ہو کر چلے، یعنی بجائے سیدھے چلنے کے کبھی دائیں کبھی بائیں سے، تو اس کی جو انتہا لمبائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 7 انگل ہوگی، اس کو ہم بادی سانس بولیں گے، اور اس کا کلر جو ہے وہ گرین ہوگا یعنی سبز۔ اگر سانس خاکی اور آبی چل رہی ہو تو یہ آپ کے خوشی، نعمت کا حصول، روپے پیسہ، ترقی اور یہ جو پازیٹیوٹی ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آتشی جو سانس چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی تنگی آئے گی، بیماری آئے گی، کوئی غم کی خبر مل سکتی ہے، پریشان کن واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو یعنی یہ نیگیٹیوٹی کی طرف اشارہ ہے۔ جو بادی جو سانس ہوتا ہے اس کی روانی اگر شروع ہو جائے تو یہ کاموں کو خراب کرتی ہے، یعنی آپ کا جو بھی کام کرنے والا ہے اس میں کوئی خرابی آ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیا چاند دیکھنے پر اگر صبح کے وقت قمری سر چل رہا ہے تو 15 دن تک بے فکری کی زندگی گزاریں گے۔ آپ کو خوشی، رزق، عزت، کامیابی اور فتح ملے گی، ہر کام میں ترقی حاصل ہوگی۔ اگر شمسی سر چل رہا ہے تو 15 دن تک جو ہے آپ کو پریشانیاں گھیرے رکھیں گی، مسائل کا انبار پڑا رہے گا، ڈپریشن ہوگا، جسمانی طور پہ کچھ بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ نیگیٹیوٹی آپ کی طرف زیادہ آئے گی۔ اسی طرح 15 تاریخ کی صبح اگر شمسی سر چل رہا ہے تو خوشی و کامیابی کی نشانی ہے، قمری چل رہا ہے تو نقصان اور غم کی نشانی ہے۔ اس پر کوئی بحث کی ضرورت نہیں، یہ پرفیکٹ جو ایکسپیرینس ہے، یہ میں نے کیا ہوا ہے تجربہ، تو اس کو آپ لوگ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نفس متساویہ جو ہوتا ہے، یعنی جب آپ کے سشمنا ناڑی چلتی ہے تو یہ طبیعت میں غصہ، دکھ، پریشانی، شرمندگی اور جنون پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی غم اور غصے کے واقعات دیکھنے اور سننے کو آتے ہیں، یہ سب آپ کی جو سشمنا ناڑی کے وقت طلوع کے ٹائم پہ ہی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نازک ٹائم پہ غم غصے کا اظہار طبیعت میں جوش زیادہ پیدا کرتا ہے اور نوبت لڑائی جھگڑے کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس ٹائم کو خاص طور پر نوٹ کر لیں اور زیر نظر رکھیں کہ کبھی کوئی بات خلاف اخلاق پیدا کرنا آپ کے اختیار کی چیز ہے۔ آپ جب محسوس کریں کہ نفس آپ کا متساویہ یعنی آپ کی سشمنا ناڑی چل رہی ہے تو کسی کام کی وجہ سے طبیعت میں جوش پیدا ہونا چاہتا ہے تو فوراً اپنے نفس کو تبدیل کر لیں، یعنی متساویہ تبدیل ہو کر آپ کے دل میں سکون اور خوشی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ نفس کی تبدیلی سے طبیعت آپ کی کتنی جلدی بدل چکی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ اگر آپ شمسی سے قمری یا قمری سے شمسی سر بنانا چاہیں تو فوراً تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اس میں جو آزمایا طریقہ یہ ہے کہ جو سر آپ جاری کرنا چاہتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کے بل لیٹ جائیے، منہ بند کر کے سانس لیجئے آہستہ آہستہ، اور 5 منٹ میں مطلوبہ آپ کا جو سانس ہے وہ چل پڑے گا اور اس کے اثرات بھی چینج ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی دن سانس مخالف چل رہی ہے اور خطرہ، تکلیف سامنے ہے تو فوراً اپنا سر تبدیل کر لیں، اس سے مصیبت میں کمی ضرور واقع ہو جائے گی۔ ایک مسلمہ بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مقدر کا لکھا سانس تبدیل کرنے سے تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ بات حیرت انگیز ہوگی کہ آپ کی تکلیف کا ازالہ اور کمی کافی حد تک ہو سکتی ہے۔ اگر سر بجائے قمری چلنے کے شمسی چل گیا اور 2 گھنٹہ تک برابر چلتا رہا تو آپ کی کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جائے گی۔ اگرچہ انقلاب تنزل میں ترقی ہے مگر جھگڑے فساد کا ایلیمنٹ اس میں ضرور پایا جائے گا۔ اگر 3 گھنٹے لگاتار یہ سر چلتا رہتا ہے تو کسی دوست سے صدمہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 4 گھنٹے چلے تو کسی عزیز سے، کسی اپنے ریلیٹیو سے آپ کو کوئی دکھ پریشانی دیکھنا پڑ سکتی ہے۔ اگر 5 گھنٹے تک یہ چلتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی جسمانی طور پہ بیماری بھی آ سکتی ہے
اور یہی اگر 6 گھنٹے لگاتار چلے تو کوئی دشمن آپ پہ غالب آ سکتا ہے، کسی سے لڑائی ہو سکتی ہے جس میں آپ کو شکست دیکھنا پڑ سکتی ہے۔ اور یہی سر اگر 24 گھنٹے لگاتار چلتا رہے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ آپ کی موت قریب ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا جو سانس ہے شمسی کی بجائے قمری چل جائے، اگرچہ انقلاب ترقی میں تنزل ضرور ہے، مگر اس تنزل میں خوشی کی کوئی ضرور خبر ملے گی۔ یہ ایک اچھی دلیل ہے، اور راحت، خوشی اور ذہنی سکون ملے گا۔ جتنا زیادہ ٹائم یہ سانس چلے گی اتنی بڑی خوشی آپ کو ملے گی۔ جس قدر دکھ، پریشانیاں، رنج، خوف، لڑائی جھگڑے دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، یہ تمام جو ہے نا، یہ آپ کی جو سشمنا ناڑی یا نفس متصاویہ اور نفس شمسی کے دوران ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ نفس قمری سے متعلق ہے تو راحت، خوشی اور روپیہ، پیسہ، دولت مل سکتی ہے، مگر نفس شمسی کے بجائے قمری چل جائے تو ضرور تنزلی ہوگی، یعنی دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی، گو کہ اس میں ساتھ ساتھ راحت، خوشی بھی ملے گی۔ اگر 2 گھنٹے آپ کی سشمنا ناڑی لگاتار چلتی رہے تو یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کے عنقریب موت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تجربات ہو چکے ہیں کہ انسان کی جب موت قریب ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ اس کا سشمنا ناڑی یعنی جو نفس متصاویہ ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو گرمی کا مسئلہ ہے تو چونکہ گرمی کے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ شمسی سر سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے مریض کا جو شمسی نفس ہوتا ہے نا، یعنی شمسی سر، اس کو بند کر دیں، یعنی اس کو چلنے نہ دیں، دائیں نتنے میں روئی رکھ دیں اور مریض کو دائیں کروٹ پر لٹا دیں، تو اس سے آپ کا جو ہے نا وہ قمری سر جو ہے وہ چل پڑے گا، اور آپ کا جو شمسی سر کی وجہ سے گرمی جسم میں پیدا ہو رہی تھی وہ کم ہو جائے گی، اور 2-4 دن میں اچھا خاصا آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ اسی طرح کی جو گرم بیماریاں ہوتی ہیں، مثلا سر درد، بخار ہر قسم کا، پیاس میں شدت پیدا ہونا، جگر کی کمزوری ہونا، یا کسی قسم کی جسم میں انفیکشن، سویلنگ ہو جانا، تو اس میں ہر قسم کا علاج آپ اسی سانس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ تو جو سرد بیماریاں یعنی ٹھنڈک کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس ٹائم پہ آپ اپنا قمری سر کو جو بند کر دیں اور بائیں کروٹ پر لیٹ کر دایاں جو شمسی سر ہے وہ چلا لیں، تو ہر قسم کی یہ جو ٹھنڈی قسم کی بیماری، ٹھنڈک کی وجہ سے جو پیدا ہو رہی ہیں بیماریاں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں قمری سر چلانے سے آپ کو ٹھنڈک فیل ہوگی، اور شدید سردی کی حالت میں اگر آپ شمسی سر چلائیں گے تو جسم آپ کا گرم ہو جائے گا۔ فوڈ پوائزننگ میں آپ کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ اگر آپ شمسی سر چلا لیتے ہیں تو آپ کو فوراً ریلیف ملے گا۔ اگر کسی کو بے ہوشی ہو جاتی ہے یا کوئی کومے میں چلا جاتا ہے اور لمبے عرصے تک کومے میں رہتا ہے، تو حالانکہ اس کا میڈیکل میں بہت لمبا علاج ہے، تو اس حالت میں اس کا جو شمسی سر ہے اس کو بند کر دیں، یعنی اس کے جو دایاں نتنا ہے اس میں روئی ڈال دیں تاکہ اس کو سانس لینے کے لیے بایاں نتنا یوز کرنا پڑے، تو اس سے وہ بالکل ہوش میں آ جائے گا۔ اگر آپ کو فوڈ پوائزننگ ہے یا آپ کے جو سٹمک کا کوئی پرابلم لمبے عرصے سے چل رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ ہمیشہ شمسی سر جو ہے نا اس ٹائم پہ کھانا کھایا کریں، اور کھانا کھا کر ہمیشہ جو دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں 5 منٹ کے لیے، تو اس مختصر سے جو عمل سے نا آپ کی جو معدے کی تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ ایک اصول قائم کر لیں کہ ہمیشہ کھانا جو ہے وہ شمسی سر میں کھایا کریں، اور اگر پانی پینا ہو تو یا پیشاب کرنا ہے تو آپ کو قمری سر کے ٹائم پہ یہ کام کرنا چاہیے۔ تو آپ کے لیے یہ ایک دائمی صحت کے حصول کے لیے بہت ہی مجرب یہ فارمولہ ہے، کبھی بھی کوئی کسی قسم کا مرض آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ بخار آنے سے پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ کون سے سر میں آئے گا۔ دورہ پڑنے سے یعنی جب آپ کو بخار چڑھنے سے کچھ لمحے پہلے آپ اس سر کو بند کر دیں، تو اسی ٹائم آپ کو وہ بخار کا دورہ نہیں پڑے گا، یعنی آپ کو بخار نہیں ہوگا۔ یہ بہت آزمایا ہوا تجربہ ہے۔ یہ آپ کے بدن کی جو تھکاوٹ ہے، آپ کے جسم کا ٹوٹنا وغیرہ یا بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونا، غصے کا آنا یا پیاس کی شدت وغیرہ،
بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس میں آپ کمری سر چلا لیں تو آپ کو سکون آ جائے گا۔ ہرنیا کی بیماری میں آپ کمری سر جو ہے اس کو بند کر دیں اور شمسی سر چلا لیں تو آپ کی جو آنت ہے وہ نیچے نہیں گرے گی، تو اس سے آہستہ آہستہ ہرنیا کا جو بیماری ہے نا یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں اگر آپ کے درد ہو رہا ہے یا آپ کے ہاضمے میں خرابی ہے یا ناف وغیرہ میں پین ہو رہی ہے تو شمسی سر چلا لیں، آپ کی جو فوراً آپ کی جو پین ہے نا اس میں ریلیف ملے گا آپ کو۔ جب کبھی آپ کے معدے میں گرمی ہو جائے، بد ہضمی ہو جائے یا آپ کو متلی آ رہی ہو، وامٹنگ آ رہی ہو، تو آپ شمسی سر چلا لیں، 5 منٹ میں بغیر کسی دوائی کے آپ کو سکون آ جائے گا۔ گرمی کے زکام میں کمری سر اور سردی کے زکام میں شمسی سر چلانے سے آپ کا زکام جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیاس کی شدت یا روزے کی تلخی میں اگر آپ کمری سر چلا لیتے تو آپ کو سکون ملے گا۔ جب انتہائی غصے کی حالت طاری ہو، یعنی آپ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں، تو اس وقت آپ یقینی نفس متصاویہ یعنی سشمنا ناڑی آپ کی چل رہی ہوگی یا آپ کا جو شمسی پنگلا ناڑی چل رہی ہوگی، تو اس کو فوراً چینج کر لیں، یعنی آپ جو ہے ایڑا ناڑی جو ہے یعنی کمری سر اس میں کنورٹ کر لیں، تو اس سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، آپ کو سکون مل جائے گا۔ ڈائریا کی صورت میں آپ حبس دم کر لیں یا ڈائریا آپ کا جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے گا۔ بخار کی حالت میں کمری سر چلانے سے سر درد، وامٹنگ، پیاس کی شدت، بے چینی اور حرارت کی جو شدت ہے جسم میں گرمی کی شدت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں بھی اس چیز کا عادی ہوں، تجربہ میں نے بھی بہت بار کیا ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جب کسی بھی وجہ سے آپ کو نیند نہ آئے تو کمری سر چلا کر چاند کا تصور کریں، تو 5 منٹ کے تصور میں ہی آپ کو نیند آ جائے گی۔ ایسے ہی ایک بار سردیوں میں مجھے بھی بہت سخت بخار ہوا تھا، بدن کپ کپا رہا تھا، کسی صورت میں آرام نہ آیا۔ آخر میں نے شمسی سر جب جاری کیا اور 2 سے 3 منٹ حبس دم بھی کیا تو 15-20 منٹ کے بعد ہی مجھے اتنی گرمی محسوس ہونے لگی کہ ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اب کچھ سوالات بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے، وہ مختلف سوال کرتا ہے، آپ ہاں یا نہ میں جواب بھی اس کا دے سکتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی آ کے سوال پوچھتا ہے کہ یہ میری مسز کو پریگننسی ہو چکی ہے تو اس کے بچہ پیدا ہوگا یا بچی، تو سوال کرنے والے کی جو سانس ہے اس کو غور کریں۔ اگر تو جو سائل ہے اس کا سر شمسی چل رہا ہے تو آپ اس کو بے خوف ہو کر بتا دیں کہ جو بچہ پیدا ہوگا۔ اگر کمری سر چل رہا ہے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ عامل جو یعنی آپ کا بھی شمسی سر چل رہا ہے تو لڑکا انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اگر عامل اور معمول دونوں کے سانس کمری چل رہے ہیں، یعنی ایک سوال پوچھنے والے کا اور آپ کا، یعنی آپ جو سوال کا جواب دے رہے ہیں، دونوں کے کمری سر چل رہے ہیں تو آپ اس کو بے خوف بتا دیں کہ لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ ایسی کوئی سائل کا اگر سر شمسی چل رہا ہے تو اس سوال مثلا کاروبار کا سوال ہے تو اس کو بتا دیں کہ آپ کو اس کاروبار میں فائدہ ہوگا۔ شمسی اگر سر چل رہا ہے تو فائدے کی امید نہیں ہے، متساویہ میں نقصان اور نفع جو ہے وہ برابر رہے گا۔ بیماری سے صحت کب ملے گی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو سائل کا اگر سر شمسی چل رہا ہے تو صحت جلدی آئے گی، اگر عامل کا سر بھی شمسی ہو تو بہت جلد صحت ملے گی۔ اگر آپ کا یعنی عامل کا سر کمری اور سائل کا جو سر چل رہا ہے وہ شمسی ہے تو صحت اس کو دیر سے ملے گی۔ اگر دونوں کا کمری سر چل رہا ہے تو امید شفا کی بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا متساویہ چل رہا ہے یعنی سشمنا چل رہا ہے تو جو بیماری ہے وہ مہلک بن سکتی ہے۔ اگر کوئی کسی گیم کی رزلٹ معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ کامیابی کس کو ملے گی تو فیصلے کے جو ٹائم پہ جس کا سر شمسی چل رہا ہے اسے کامیابی ملے گی اور جو کمری سر والا ہے اس کو شکست ہو سکتی ہے۔ کوئی یہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی، تو اگر اس وقت سائل کا کمری سر چل رہا ہے تو یہ خبر سچی ہے۔ اگر شمسی سر چل رہا ہے تو جو خبر ہے وہ افواہ ہے، جھوٹی خبر ہے۔ اسی طرح بچے کی اگر کوئی ایجوکیشن کی بات ہے یا کوئی جاب شاپ کا سوال ہے تو اس وقت اگر جو ایلیمنٹ آبی چل رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ جلد کامیابی ہوگی، اگر خاکی چل رہا ہے تو دیر سے، اگر ہوائی یعنی بادی چل رہا ہے تو بہت تھوڑی دیر کے بعد کام ہو جائے گا۔
اگر عاطفی چل رہا ہے تو فائدے کے بجائے نقصان ہے۔ ایسے کوئی اگر کوئی سوال پوچھ لیتا ہے کہ آج بارش آئے گی کہ نہیں آئے گی، تو سائل یا عمل یعنی اپنے سانس پہ آپ خود غور کریں۔ اگر سانس خاکی یا آبی ہو تو سمجھ لیں کہ یہ بارش آئے گی، بادی ہو تو بادل آئیں گے، لیکن بارش نہ آئے گی، صرف آندھی آئے گی۔ اگر آتشی ہو تو کچھ ہلکی ہلکی بارش آ بھی سکتی ہے۔ ایسے اگر کوئی گمشدہ سے متعلق سوال پوچھ لیتا ہے کہ یہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، تو سائل کا جو سر ہے یعنی جو سوال کر رہا ہے، اگر تو وہ قمری سر چل رہا ہے اس کا، تو جس سے متعلق وہ اس نے پوچھا ہے وہ زندہ ہے۔ اگر اس ٹائم پہ شمسی سر چل رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مر چکا ہے یا بیمار ہے۔ ایسے ہی اگر عامل کسی کھلی جگہ پر بیٹھے جہاں آدمی آسانی سے آ جا سکیں، سوال کرنے والا اگر کھلے سر کی جانب سے آیا ہے یعنی کہ اوپن جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ سے کوئی سوال کرنے آیا ہے، وہ آپ کے کھلے سر والی سائڈ سے آیا ہے یا کھلے سر والی سائڈ سے اگر آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہے، تو اس کا جواب اس کے حق میں ہے۔ یعنی اگر بند سر کی طرف سے آیا یا بیٹھا ہے تو نتیجہ مخالف ہے۔ مثلا آپ کا دایاں سر چل رہا ہے اور ایک شخص جو ہے دائیں طرف سے ہی آیا ہے اور دائیں طرف ہی بیٹھا ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ سائل کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے گی، آپ اسے کامیابی کی بھی اشارت دے سکتے ہیں۔ اس میں شمسی اور قمری کی بحث نہیں ہے۔ ہاں، ہم عمل اگر اپنے سر کے موافق اور سائل کی وضع اور دونوں کو مد نظر رکھ کر جواب دے تو 100% صحیح ہو سکتا ہے۔ دوستو، آج میں نے جو سر شاستر کی متعلق بہت سے سیکرٹ اس ویڈیو میں واضح کیے ہیں، اگر آپ کو یہ پسند آئیں تو اسے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ تو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کریں تاکہ نئی جو بھی انفارمیٹیو ویڈیو آئے وہ آپ تک پہلے پہنچ جائے۔ تو نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔